احباب زیوکار صاحبزادہ عبدالعلی غزالی صاحب بہت خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے تھے. اب میں بلا تمہید دعوت دینے والا ہوں حضرت علامہ مولانا شبیر حسین ساکی صاحب کو آئیں اور خطاب مستطاب سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں. انشاءاللہ ابھی حضرت صاحب کا خطاب جو ہے ان کے بعد فوری شروع ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. صدق اللہ مولانا الذی وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمامی احباب باواز بلند درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا راحۃ العاشقین. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین. بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. مل کے پڑھ دیو. بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ارے جو نہ مانے نبی کے علم کو اس بد بخت کا ایمان سے رشتہ کیا ہے. جو نہ مانے نبی کے علم کو اس بد بخت کا ایمان سے رشتہ کیا ہے. کس کو کہتا ہے بسر ذرا ہوش میں آ، ہوش میں آ. کس کو کہتا ہے بسر ذرا ہوش میں آ، ہوش میں آ. میں تو سمجھا ارے نجدی تیرا ایمان گیا. میں تو سمجھا ارے نجدی تیرا ایمان گیا. مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے. نہ مٹھا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. قیامت تکر حضور دا ذکر ہوندا رہے گا. نبی دا نام لین والے، حضور دی عظمت شان بیان کرن والے سرکار دا ذکر کردے رہن گے، سرکار دیاں نعتاں پڑھدے رہن گے. حضرات اسی آل سنت آل جنت کانفرنس دا انعقاد کیتا ہے. ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے ساڈے اکابرین دے دلاں اندر سرکار دی محبت سی. اسی یقین کامل نال کہنے ہاں جدے خانہ دل اندر نبی دا پیار ہوئے، حضور دی محبت ہوئے. سرکار نے فرمایا من احبانی کان مئی فی الجنہ. جنہیں مجھ مصطفیٰ نال محبت کی تھی جنت وچ میرے نال ہوئے گا. اچھی آواز نہ کہہ دو سبحان اللہ. ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے اسی سرکار نال سچی اور پکی محبت کرنے والے ہیں. جڑا انسان سرکار نال پیار کرنے والا ہوئے، حضور دا فرمان ہے، سرکار فرمان جڑا میرے نال محبت کرنے والا ہے جنت وچ میرے نال ہوئے گا. حضرات اہل سنت و جماعت دے اکابرین دی فرشت اٹھا کے دیکھ لے. انہاں ساری زندگی حضور دی ناموس دی خاطر، حضور دی عزت دی خاطر تن من دھن قربان کیتا، اور سرکار نے بھی انہاں نوں محروم نہیں رکھیا بلکہ نوازیا ہے.
مولانا عنایت اللہ صاحب سانگلے ہیل والے ساری زندگی آپ نے سرکار دی عظمت شان دا درد دیتا حضور دی ناموس دی خاطر لڑ دے رہے گلی گلی نگر نگر نبی پاک دا ذکر کر دیاں وقت گزار دیتا حضرات اسی ایویں اپنے جماعت دے نام دے نال آلے سنت آلے جنت نہیں نکلے نے اسی سرکار دی ذات تو عیب نہیں نکال دے اسی تے حضور دی عظمتاں بیان کرن والے ہیں اسی یہ نہیں کہندے کہ نبی ساڑے جیا نہیں اسی یہ نہیں کہندے کہ سرکار آ نہیں سکدے بے صرف سرکار دی ذات تو عیب نکال دینے باقی اپنے مولویاں نہیں لکھن تیانتی آ جاندے نے حضرات میں دسنا چاہنا مولانا عنایت اللہ صاحب سانگلے ہیل والے جنہاں ساری زندگی حضور دی ناموس واسطے تن من دن قربان کیتا آخری وقت مولانا عنایت اللہ صاحب دا آپ بستر مرگ تے لیٹے ہوئے نے آپ دا بیٹا بیان کردا ہے میرے ابو جی نہ بیٹھ سکدے نے نہ کھڑے ہو سکدے نے حضرات نہ چل سکدے نہیں آپ دا بیٹا بیان کردا ہے کہندا میں کی ویکھیا اے آپ دا یا آخری وقت ہے اچانک میرے ابو جان حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب سانگلے ہیل والے ایک کیڑا جنا جنہیں ساری زندگی نبی دی شان بیان کیتی ہے ایک کون ہے جنہیں ساری زندگی حضور دی ناموس دا جھنڈا بلند کیتا ہے مولانا عنایت اللہ صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے آپ دا بیٹا کہندا ابو جی بیٹھ بھی نہیں سی سکدے ابو جی اس قدر بیمار ہو چکے سی ہن اچانک اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا پتر او جس مصطفیٰ دا ساری زندگی ذکر کیتا نبی آ گیا ہے میں دعا کرانگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جرا مل کے پڑے جا کھلائے تو آڑی زیارت نصیب ہو جائے کرم کی نظر ہم پر خدا را یا مل کے پڑھ لو بس اب میری تقریر دے آخری لمحات نے ہر بندے دی زبان تے کلمات جاری ہونے چاہیے نے کرم کی نظر ہم پر خدا را یا اجے ساریاں دی آواز نہیں آئی یہ دنیا دار دا ذکر نہیں ہو رہا مصطفیٰ کریم دا ذکر ہو رہا ہے قبر بھی سرکار کا مانا حشر بھی سرکار کا مانا آج وقت مصطفیٰ دا ذکر کر کرم کی نظر ہم پر خدا را یا اے نہ سمجھ کے نبی نہیں آ سکتا حضرات پوری ذمہ داری نال بات کرنے یا کتاب دا نام ملفوظات حکیم الامت الافادات الیومیہ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب ملفوظات جلد نمبر 10 دے اندر میرے کل موجود ہے کی لکھدا ہے کہندا مولوی اسماعیل دیلوی جنہیں ساری زندگی حضور دیاں شاناں کٹانیاں گزار دیتی کہندا مولوی اسماعیل دیلوی جدو شہید ہو گیا کہندا جدو مر گیا کہندا مولوی اسماعیل دیلوی شہید ہون تو بعد دیوبند دے اندر ایک اپنی عقیدت مند کر آ گیا کہ او بھائی مانو اگر وہ خبیث آ سکتا ہے میرا نبی تے بڑی شان دا مالک ہے حضور نو تے اللہ نے شاناں ہی بڑیاں دتیاں نے اگر وہ آ سکتا ہے تے مدینے والا بھی آ سکتا ہے پھر مل کے پڑھ دے کرم کی نظر ہم پر خدا را یا میں تمہارا ہوں تمہارا یا حضرات میں کیا میرے اکابرین نے تن من دن قربان کیتا حضور دی ناموس واسطے تاریخ ختم نبوت دا ایک لفظ گواہ ہے جدو مرزا قادیانی نے نبی ہون دا دعویٰ کیتا سارے مولوی ہو تو بھی موجود سن لیکن جرت نہیں پی کسے دی کہ مردے نو نت پا جائے قربان جاوا جدو پیر مہر علی تاجدار گولڈا نو خبر ہوئی ہے اے سید ذات میدان عمل بھی چاہ گئے فرمایا او مردیا بھئی مانا تو میرے نانے دی نبوت تے ڈاکہ ڈالنے دی کوشش کیتی ہے اور مردیا جا میدان اندر تو نبی ہونے دا دعویٰ کرنا ہے میں مصطفیٰ دا غلامہ پتہ لگ جائے گا مناظرہ کر لے جو مرضی کر لے میدان عمل بھی چاہ جا مقابلہ ہو جائے گا جڑا جت گیا وہ سچا ہے حضرات پیر میر علی شاہ صاحب نے سیف چشتیائی کتاب لکھی میں دے پہلے صفحات بھی پڑھیا ہے کہ پیر صاحب فرمایا وہ لوگوں میں قلم شہرت واسطے نہیں چکیا لوگوں میں کتاب دنیا دی شہرت واسطے نہیں لکھی واہ
پیر مہر علی تیری قبر تے لکھاں تے کروڑاں رحمتاں دا نزول ہوئے۔ پیر صاحب فرماندے نے لوگوں میں سیف چشتیائی لکھی ہے، اے شہرت واسطے نہیں لکھی، اس بے ایمان قادیانی نے میرے نانے دی ناموس تے ڈاکا ڈالے آئے، انہیں میرے نانے دی ناموس تے ڈاکا ڈالے آئے، میں حضور دی رسالت واسطے، سرکار دی عزت اور حضور دی ناموس واسطے ایک کتاب لکھی ہے۔ مہر علی نو کی دنیا دی شہرت نہیں چاہیے دی۔ حضرات پیر صاحب نے اسلام آباد دی دھرتی چھوڑی، آج بھی سنہری مسجد لاہور دے اندر موجود ہے، جتھے آ کے آپ نے ڈیرا لگایا، مرد قادیانی نے آپ تک پیغام پہنچایا، جاؤ جا کے مہر علی نو کہہ دو کہ ایک لولا منگوا لیا جائے گا، درمیان وچ لولا بٹھا لیا جائے گا۔ قادیانی کہندا میں بھی دعا منگاں گا، پیر مہر علی بھی دعا منگن گے، جدی دعا نہ لولا ٹھیک ہو گیا سچائی قربان جاواں۔ قادیانی دا پیغام لے کے بندہ جدو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے کول آیا، آ کے کہندا حضور قادیانی کہندا میں بھی دعا منگاں گا، مہر علی بھی دعا منگن گے، جدی دعا نہ لولا ٹھیک ہو گیا سچائی قربان جاواں۔ سید نو جلال آیا، نبی دے خاندان دا عظیم فرزند حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا جا جا کے قادیانی نو کہہ دے تو تے لولے دی گل کردا ہے، اسی تے مردے بھی زندہ کر کے دکھا دیاں گے۔ حضرات نے میرے اکابرین جنہ تن من دن آل سنت واسطے قربان کیتا ہے، آج حضور دیاں شانہ کٹا کے آج دین دے ٹھیکیدار بن گئے نے، آج نبی دی ناموس تے ڈاکا خود مارنے والے دین دے ٹھیکیدار بن گئے نے۔ کدی کہندے نے اسی تے نبی کو دیاں، کدی کہندے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں۔ پیر صاحب فرمایا او بے ایمان تو لولے دی گل کردا ہے، اسی تے مردے بھی زندہ کر کے دکھا دیاں گے۔ حضرات جدوں مردے نو پتہ لگیا اٹھا تاریخ ختم نبوت تھڑ تلی پہ گئی او دے جسم دے اندر، انہوں پتہ لگ گیا ہن کوئی عام نہیں آیا، نبی دا خون آیا میرے مقابلے دے اندر، انہوں پتہ لگ گیا ہن پیر مہر علی آل رسول خاندان رسول دا عظیم فرزند میرے مقابلے دے اندر آ گئی۔ مردا بڑا بے ایمان سی، بڑا مکار سی، پینڈا بدلیا ٹور بدلی، کہندا انجنی بھی جا کے پیر مہر علی شاہ نو کہہ دیو کہ قرآن دی سورت فاتحہ دی تفسیر میں لکھاں گا، اے دی تفسیر مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب لکھن گے، علماء چیک کرن گے جی دی تفسیر ٹھیک ہوئے گی وہ سچا ہے۔ قادیانی دا پیغام لے کے بندہ پیر صاحب دے کول جدوں آیا، فرمایا کی کہہ رہا بے ایمان؟ حضور قادیانی کہہ رہا سورت فاتحہ دی تفسیر میں لکھاں گا، سورت فاتحہ دی تسی تفسیر پیر مہر علی شاہ صاحب لکھو گے، علماء چیک کرن گے جی دی تفسیر ٹھیک ہوئی وہ سچا ہے۔ پیر صاحب نو جلال آیا، فرمایا جا جا کے قادیانی نو کہہ دے او تے لکھن دی گل کردا ہے، قلم او بھی رکھ دے، قلم میں مہر علی بھی رکھ دیاں گا، جدی قلم وجد وچ آ گئی او سچا ہے۔ کون کہتا ہے کہ داراؤ سکندر اچھا، کون کہتا ہے کہ داراؤ سکندر اچھا، میں تو کہتا ہوں کہ ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب دیوبندیاں دے لیڈر کول موجود سن، کہنے لگے شاہ جی اتنا بڑا دعویٰ کر دیتا ہے، شاہ جی قلم کیویں اٹھے گی؟ شاہ جی قلم اٹھ لکھن واسطے انگلیاں دی محتاج ہے، انگلیاں ہاتھ دیاں محتاج نے، ہاتھ بازو دے محتاج نے، شاہ جی بازو باڈی دے محتاج نے، شاہ جی باڈی روح دی محتاج ہے، شاہ جی قلم کیویں اٹھے گی؟ قربان جاواں عطا اللہ شاہ بخاری تینوں کی پتہ ہوئے پیر مہر علی شاہ دی رمض دا، فرمایا شاہ جی نوکر ادوں تک نہیں بول دے جدوں تک مالک اجازت نہ دے دے، فرمایا نوکر ادوں تک نہیں بول دے جدوں تک مالک اجازت نہ دے دین۔ فرمایا شاہ جی راتی خواب اندر کملی والا آیا ہے، سرکار نے میرا متھا چم کے فرمایا مہر علی تو میری ناموس دا جھنڈا بلند کیتا ہے، مہر علی تو میرے دین نال وفا کیتی ہے، مہر علی میری ناموس دا جھنڈا بلند کیتا ہے، جا میرے علی دعویٰ کرنا تیرا کم ہے، پورا کروانا مجھ مصطفیٰ دا کم میں۔ دعائے کہ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے ہمارے نے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت خوبصورت انداز میں
صاحبزادہ شبیر حسین ساکی صاحب خطاب فرما رہے تھے. دونوں مقامی علماء کرام نے الحمدللہ بہت عالی شان انداز میں، مگر پیغام ایک جو میں سمجھا ہوں، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد 2 اشعار ہوں گے مولانا محب اللہ صاحب کے، اس کے بعد حضرت صاحب کا خصوصی خطاب شروع ہو رہا ہے. تھک تو نہیں گئے آپ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جو بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں بڑی مختصر سی، اہل سنت کے ایک مولانا صاحب خطاب فرما رہے تھے، میں ان کی بات سنی. مولانا محمد عمر اچھلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مناظرہ تھا ایک غیر مقلد کے ساتھ شان رسالت کے موضوع پر. مولانا محمد عمر اچھلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی اپنی مقیاس میں لکھتے ہیں کہ صبح تہجد کے وقت میرا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا. جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ غیر مقلد مولوی دروازے کے باہر کھڑا ہے. میں نے کہا مولوی تو کدھر آ گیا؟ صبح تیرا اور میرا تو مناظرہ ہے. اس نے کہا میں ساری رات کتب حدیث دیکھتا رہا اور جہاں حضور کی شان کی حدیث آتی اس کو آگے گزار کر ایسی حدیث نکالنے کی کوشش کرتا جس سے حضور کے علم کی کمی ثابت ہو، حضور کی عطا کی کمی ثابت ہو، حضور کے فیض کی کمی ثابت ہو. کہتے پچھلے پہر جب ہوا تو دل نے کہا تو کیسا بدنصیب ہے، رات محمد عمر کی بھی گزری ہے مگر حدیث وہ تلاش کرتے جو شان مصطفیٰ کی ہے. رات تیری بھی گزری ہے مگر وہ حدیث تلاش کرتے جس سے تو کمی اور نقص تلاش کرتا ہے. مولانا محمد عمر صاحب، میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کر کے مسئلے کے حق اہل سنت و جماعت کو اپنانا چاہتا ہوں. یہ ہے مسئلے کے حق. یہ اہل سنت اہل جنت ایسے نہیں ہے. یہ زبان مصطفیٰ سے اہل سنت اہل جنت ہے، زبان مصطفیٰ سے اہل سنت اہل جنت ہے. الحمدللہ یہ قاری محمد عباس قادری صاحب نے مجھے کچھ علماء کے نام لکھ کے دیے ہیں مگر میں نہیں لوں گا کیونکہ سٹیج علماء سے بھرا ہوا ہے. فردن فردن نام لوں تو وقت بہت گزر جائے گا. جملہ علماء اہل سنت، عوام اہل سنت اور سب معاونین جنہوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا وہ قابل تحسین ہے، ہمارے لیے فخر کا باعث ہے. الحمدللہ عظیم الشان پروگرام. اب صاحبزادہ صاحب زیر صدارت پیر غلام سرور ساکی صاحب تشریف فرما ہے. یہ بھی ساکی ملت ہیں مگر ابھی ان کے صاحبزادے آپ کو جام پلا چکے. ساکی ہے نا، ساکی پلانے والا. جام محبت صاحبزادہ صاحب نے پلا دیا آپ کو، فیض انہی ہی کا ہے. اب مولانا محب اللہ صاحب 2 اشعار پڑھیں گے، اس کے بعد حضرت صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، ذرا جوش کے ساتھ پتہ چلے ابھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ پیچھے دوست بڑے خاموش ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. صلی اللہ علیہ کایا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. دیوانے جو بھی منگ دینے میرے سرکار دے دینے، دیوانے جو بھی منگ دینے میرے سرکار دے دینے. کرم کر دے نہ جس ویلے، کرم کر دے نہ جس ویلے ان سلاتان دے دینے. دیوانے جو بھی منگ دینے میرے سرکار دے دینے. غلام دا عقیدہ میرا ایمان فاروق کے، غلام دا عقیدہ میرا ایمان فاروق کے. کمی رہتی نہیں کوئی، کمی رہتی نہیں کوئی، جدو سرکار دے دینے.
جو بھی منگدے نے میری سرکار دے دینے قسم رب دی نبی دینا تو ایک جان دے نے دیوانے قسم رب دی نبی دینا تو ایک جان دے نے دیوانے او کچھ بھی کو نہیں رکھ دے او کچھ بھی کو نہیں رکھ دے وہ سب کچھ وار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے میری سرکار دے دینے کرم کر دے نہ جس ویلے کرم کر دے نہ جس ویلے ان سلاتان دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے میری سرکار دے دینے احباب ذی وقار، خطاب مستطاب کے لیے میں دعوت دینے والا ہوں، اس سے پہلے صرف دو اشعار۔ ایک صدائے قدرت ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال کا تصور کیا ہے کہ یہ صدائے قدرت ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اگر محمد کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے گا تو رب کہتا ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اور ایک صدا گنبد خضرا سے آ رہی ہے، وہ صدا کیا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ و منزل ہی نہیں۔ عطاء المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا عطاء المصطفیٰ رضوی صاحب مصطفیٰ کی عطا سے، عطاء المصطفیٰ رضوی صاحب مصطفیٰ کی عطا سے آپ کے عقیدے کو پختگی دینے کے لیے قرآن و حدیث سے انشاءاللہ ہمارے دلوں کو جلا بخشنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں ان کو شہر گوجرا میں خوش آمدید کہتا ہوں، استقبال فرمائیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ